بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ غیب کی باتیں تو خدا بہتر جانتا ہے، لیکن پرانے قصے کہانیوں میں یوں بیان کیا جاتا ہے۔ 14ویں رات کے قصے کے ساتھ میں اسماء تیمور آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں، 14ویں رات کا قصہ لے کر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب 14ویں رات ہوئی، کہنا شروع کیا کہ اے نیک بخت بادشاہ، قلندر نے لڑکی سے کہا، اے میری آقا۔ شہزادی نے اپنے ہاتھ میں ایک چھری لی جس پر عبرانی زبان میں نام لکھے ہوئے تھے، اور اس سے محل کے بیچ میں ایک کنڈل کھینچا اور اس میں کچھ نام اور کچھ جادو کی باتیں لکھی اور کچھ جادو پڑھا، جس میں سے کچھ تو سمجھ میں آتا تھا اور کچھ سمجھ سے باہر تھا۔ ایک لمحے کے بعد ہمارے چاروں طرف اندھیرا چھا گیا اور وہی دیو اپنی اصل شکل و صورت میں ہمارے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ جیلیوں کی طرح تھے اور پاؤں مستولوں کی طرح اور دونوں آنکھیں آگ کے شعلوں کی طرح۔ ہم نے اسے دیکھ کر ڈر گئے۔ شہزادی نے کہا کہ تیرے لیے نہ تو خوش آمدی اور نہ سلام۔ دیو نے شیر کی صورت اختیار کر کے کہا کہ اے دغا باز، تو نے عہد و پیمان توڑ ڈالا۔ کیا ہم نے باہم عہد و پیمان نہ کیا تھا کہ کوئی دوسرے کی مخالفت نہ کرے گا؟ اس نے جواب دیا کہ اے مردود، کیا تجھ جیسے سے میں کوئی عہد و پیمان کر سکتی ہوں؟ دیو نے کہا کہ اچھا لے، وہ آیا۔ اب شیر نے منہ کھول کر لڑکی پر حملہ کیا۔ لڑکی نے جلدی سے اپنا ایک بال توڑا اور اپنے ہاتھ میں لے کر اسے ہلایا اور اپنے ہونٹوں سے کچھ جادو پڑھا۔ بال تیز تلوار کی طرح ہو گیا اور اس نے شیر کے ایک ایسا ہاتھ تلوار کا مارا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور اس کا اوپر کا دھڑ بچھو بن گیا۔ لڑکی زمین پر لوٹ کر اژدھا بن گئی اور اس مردود کی طرف جھپٹی اور وہ بچھو کی شکل میں تھا۔ دونوں میں سخت لڑائی ہونے لگی۔ اب بچھو گدھ بن گیا اور اژدھا عقاب بن کر گدھ کے پیچھے پڑ گیا اور ایک پہر تک اس پر حملہ کرتا رہا۔ اب گدھ نے کالی بلی کی صورت اختیار کر لی اور لڑکی بھیڑیا بن گئی اور دونوں پہر بھر محل کے اندر لڑتے رہے۔ جب بلی نے دیکھا کہ میں ہار رہی ہوں تو اس نے ایک بڑے سرخ انار کی صورت اختیار کر لی اور وہ انار محل کے حوض کے بیچ میں آ بیٹھا۔ اب بھیڑیا اس کی طرف بڑھا تو انار ہوا میں اڑا اور محل کے چکنے فرش پر گر کر ٹوٹ گیا اور اس کا دانہ دانہ بکھر گیا اور سارا محل انار کے دانوں سے بھر گیا۔ بھیڑیے نے اپنے آپ کو جنبش دی اور مرغا بن کر ان دانوں کو چگ لیا، یہاں تک کہ ایک دانہ بھی باقی نہ چھوڑا۔ لیکن خدا کی قدرت کے ایک دانہ لڑک کر حوض کے کنارے جا پہنچا تھا۔ مرغا شور مچانے اور پھڑپھڑانے اور اپنی چونچ سے ہماری طرف اشارہ کرنے لگا، مگر ہم اس کا مطلب بالکل نہ سمجھے۔ مرغا اتنے زور سے چلایا کہ ہم سمجھے کہ محل ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے گا اور سارے محل میں چکر لگانے لگا، یہاں تک کہ اس کی نظر اس دانے پر پڑی جو حوض کے کنارے لڑک کر جا پڑا تھا اور اسے چگ لینے کے لیے دوڑا، لیکن دانہ حوض کے پانی کے اندر چلا گیا اور مچھلی بن کر پانی کی تہ میں چلا گیا۔ مرغا مگرمچھ بن کر اس کے پیچھے پانی میں کود پڑا اور تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو گیا اور ہم نے رونے چلانے کی آوازیں سنی اور ہم کانپ اٹھے۔ اس کے بعد دیو آگ کے شعلے کی شکل میں باہر نکلا۔ جب وہ منہ کھولتا تو اس میں سے آگ نکلتی تھی اور اس کے دونوں آنکھوں اور نتنوں سے آگ اور دھواں نکلتا تھا،
لڑکی بھی مثل آگ کے انگارے کے باہر نکلی اور دونوں دیر تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ دونوں کے ارد گرد آگ چھا گئی اور سارے محل میں دھواں پھیل گیا۔ اب سب ڈرنے لگے اور چاہا کہ حوض کے اندر گھس جائیں، کیونکہ ہمیں اندیشہ تھا کہ کہیں جل کر ہلاک نہ ہو جائیں۔ بادشاہ نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اس بندر کی خلاصی کے لیے شہزادی کو اس تکلیف میں نہ ڈالتا اور وہ اس مزدور دیو کی وجہ سے، جو دنیا کے تمام موجودہ دیووں سے زیادہ طاقتور ہے، اس مصیبت میں نہ پڑتی، اور کاش کہ میں اس بندر سے کبھی نہ ملتا۔ منوس تھا بندر اور نامبارک تھی وہ گھڑی جس میں ہم نے اس کے ساتھ خالصتاً اللہ کے لیے نیکی کرنے اور اسے جادو سے چھڑانے کا ارادہ کیا اور خود روحانی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ اے میری آقا، مگر میری زبان بند تھی اور میں اس سے کچھ نہ کہہ سکتا تھا۔ اب ہم نے دیکھا کہ دیو آگ کے نیچے سے چلایا اور ہمارے پاس محل میں آ گیا اور ہمارے چہروں پر شعلے پھونکنے لگا۔ لڑکی نے اس پر حملہ کیا اور اس کی طرف آگ پھونکنے لگی۔ دونوں کی چنگاریاں ہم تک پہنچتی تھیں، مگر اس لڑکی کی چنگاریوں سے ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچتا تھا، برخلاف اس کے دیو کی چنگاریوں میں سے ایک چنگاری میری آنکھ میں لگی اور وہ پھوٹ گئی، اور میں ابھی تک بندر کی شکل میں تھا، اور دیو کی ایک چنگاری بادشاہ کے چہرے پر پڑی بھی، جس سے اس کا آدھا منہ اور تھوڑی اور نیچے کے دانت گر پڑے۔ ایک چنگاری جا کر خواجہ سرا کے سینے پر لگی اور وہ فوراً جل کر مر گیا۔ اب ہمیں موت کا یقین آ گیا اور ہم نے سوچا کہ اب تو ہم زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ ہم نے کسی کو یہ کہتے سنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، فتح و نصرت۔ نامراد ہے وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاند سے دین پر ایمان نہ لایا۔ کہنے والی خود شہزادی تھی جس نے دیو کو جلا ڈالا تھا اور وہ راکھ کا ڈھیر ہو کر رہ گیا تھا۔ لڑکی نے ہمارے پاس آ کر کہا کہ مجھے ایک پیالہ پانی دو۔ لوگ پیالہ لائے اور اس نے اس پر کچھ پڑھا جو ہماری سمجھ میں نہ آیا اور مجھ پر پانی چھڑک کر کہنے لگی کہ میں تجھے خدا اور اسم اعظم کا واسطہ دیتی ہوں کہ اپنی اصل شکل میں آ جا۔ اب میں نے اپنے آپ کو جنبش دی اور میں پہلے کی طرح انسان ہو گیا، لیکن میری آنکھ جا چکی تھی۔ لڑکی کہنے لگی کہ آگ آگ، ابا جان، اب میں زندہ نہیں رہ سکتی کیونکہ مجھے جنات سے لڑنے کی مشق نہیں۔ اگر وہ انسان ہوتا تو میں اسے کب کا قتل کر چکی ہوتی۔ جب تک انار نہ پھٹا تھا اور میں نے اس کے دانے نہ چگے تھے، اس وقت تک میں بالکل تھکی نہ تھی، لیکن جس دانے میں دیو کی جان تھی میں اس کو بھول گئی۔ اگر اس کو بھی میں چگ گئی ہوتی تو وہ فوراً مر جاتا، لیکن قصہ و قدر کی کسے خبر تھی، اس لیے وہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور ہم دونوں میں زمین کے نیچے اور ہوا اور پانی میں سخت جنگ ہوئی۔ جب کبھی میں اس کے اوپر ایک دروازہ کھولتی تھی تو وہ میرے اوپر دوسرا دروازہ کھول دیتا، یہاں تک کہ اس نے میرے اوپر آگ کا دروازہ کھول دیا۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جس پر آگ کا دروازہ کھولا جائے وہ اس سے بچ جائے۔ محض قسمت نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی اور میں نے اسے پہلے جلا دیا۔ میں اسے اسلام لانے کی دعوت دیتی جاتی تھی۔ اب مجھ کو بھی مردہ سمجھو، میں تم لوگوں کو خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ اس کے بعد اس نے جہنم سے پناہ مانگی اور پناہ مانگ ہی رہی تھی کہ ایک کالی چنگاری اس کے سینے کی طرف بڑھی اور پھر چہرے کی طرف۔ جب وہ چنگاری چہرے پر پہنچی تو وہ رونے لگی اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اب ہماری نظر اس کی طرف پڑی تو وہ بھی دیو کے ڈھیر کے پاس راکھ کا ڈھیر ہو چکی تھی۔ اس پر ہم سب غمزدہ تھے اور میں چاہتا تھا
کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا اور میں نے یہ خوبصورت چہرہ نہ دیکھا ہوتا جس نے میرے ساتھ یہ بھلائی کی اور خود جل کر راکھ ہو گئی، لیکن خدا کا حکم ٹلتا نہیں۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی بیٹی راکھ کا ڈھیر ہو گئی ہے تو اس نے رہی سہی داڑھی بھی نوچ ڈالی اور منہ پیٹنے لگا اور کپڑے پھاڑ ڈالے۔ میں بھی اسی کی طرح کرنے لگا اور ہم دونوں گریہ بازاری کرنے لگے۔ اب حاجب اور دوسرے بڑے لوگ آئے اور دیکھا کہ سلطان کا ہونا نہ ہونے کے برابر ہے اور راکھ کے 2 ڈھیر لگے ہوئے ہیں تو وہ حیران ہو گئے اور بادشاہ کے ارد گرد چکر لگانے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی حالت ذرا سنبھلی اور اس نے اپنی بیٹی اور دیو کا ماجرا بیان کیا تو ان کی مصیبت اور بھی دوبالا ہو گئی اور عورتیں لونڈیاں رونے پیٹنے لگیں اور 7 دن تک یہ سوگ جاری رہا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کی بیٹی کی راکھ پر ایک عالی شان گنبد بنایا جائے اور اس کے اندر موم بتیاں اور قندیلیں جلائی جائیں اور دیو کی راکھ پر لعنت بھیج کر ہوا میں اڑا دی گئی۔ اس کے بعد بادشاہ ایسا بیمار پڑا کہ مرتے مرتے بچا اور یہ بیماری 1 مہینے تک رہی، پھر وہ اچھا ہو گیا اور اس کی داڑھی نئے سرے سے نکل آئی۔ اب اس نے مجھے بلا کر کہا کہ اے نوجوان، تیرے آنے تک ہماری زندگی بہترین عیش و عشرت سے گزری اور زمانے کی مصیبتوں سے ہم محفوظ رہے۔ کاش کہ میں نے تیری صورت اور وہ منحوس دن جب کہ تو آیا تھا نہ دیکھا ہوتا۔ ہم نے تجھ پر ترس کھایا اور تیری وجہ سے خود مرنے کے قریب پہنچ گئے۔ پہلے تو میری بیٹی مری جو 100 مردوں کے برابر تھی، پھر جو میری حالت آتش زدگی سے ہوئی وہ ظاہر ہے، اور میرے دانت ٹوٹ گئے اور میرا غلام جان سے گیا، لیکن نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد ہم نے کوئی بات تیری طرف سے دیکھی، بلکہ جو کچھ میرے یا تیرے ساتھ ہوا وہ خدا کی طرف سے ہے اور ساری تعریفیں خدا کے لیے ہی تو ہیں۔ مگر میری بیٹی تجھے چھٹکارا دے کر تیری وجہ سے ہلاک ہو گئی، اس لیے اے لڑکے میرے شہر سے نکل جا۔ جو کچھ تیرے سبب سے ہو چکا ہے وہ کافی ہے، یہ سب تیری اور ہماری قسمت نے لکھا تھا۔ اب سلامتی کے ساتھ چلا جا، اگر تو پھر لوٹا اور میں نے تجھے دیکھا تو تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے ڈانٹا اور اے مالکہ میں اس کے پاس سے چلتا بنا، لیکن مجھے اپنے بچ جانے کا یقین نہ آتا تھا اور میری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کہاں جاؤں۔ اب تک جو واردات میرے اوپر گزری تھی وہ سب آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ لوگوں کا مجھے لوٹنا، میرا ان سے بچ کر نکل جانا، چلتے چلتے 1 مہینے کے بعد ایک شہر میں پردیسی کی طرح داخل ہونا، درزی کی ملاقات، زمین کے نیچے لڑکی سے ملنا، دیو سے چھٹکارا، باوجود یہ کہ وہ میرے مارنے پر تلا کھڑا تھا اور شروع سے لے کر آخر تک جو کچھ میرے اوپر گزری تھی، میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ محض آنکھ گئی مگر جان بچی۔ شہر چھوڑنے سے پہلے میں حمام میں گیا، اپنی داڑھی مونڈی، کالا اونی لباس پہنا اور سر پر بھبوت ملا۔ اے مالکہ اب میں ہر روز روتا اور ان مصیبتوں کو یاد کرتا ہوں جو مجھ پر گزری ہیں، خاص کر آنکھ پھوٹنے کو۔ جب مجھے ان کی یاد آتی ہے تو میں رو پڑتا ہوں۔ اس کے بعد میں نے ملکوں اور شہروں کا سفر کرنا شروع کیا اور دارالاسلام بغداد کا قصد کیا تاکہ میں امیر المومنین سے مل کر اپنی سرگشت بیان کروں۔ آج ہی رات میں بغداد پہنچا اور دیکھا کہ یہ میرا پہلا رفیق حیران پریشان کھڑا ہے۔ میں سلام کر کے اس سے باتیں کرنے لگا کہ اتنے میں یہ ہمارا تیسرا ساتھی ہمارے پاس پہنچا اور کہا السلام علیکم، میں پردیسی ہوں۔ اب ہم تینوں ساتھ ساتھ چل کھڑے ہوئے ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی دوسرے کا قصہ نہ جانتا تھا، اور تقدیر ہمیں اس دروازے پر لے آئی اور ہم تمہاری خدمت میں پہنچ گئے۔ یہ سبب ہے داڑھی مونچھ موڑنے اور میری آنکھ پھوٹنے کا۔ لڑکی نے کہا
کہ تیری داستان عجیب و غریب ہے، عذاب بجا لا اور اپنی راہ لے۔ اس نے کہا کہ جب تک میں تمام ساتھیوں کی کہانیاں نہ سن لوں یہاں سے نہیں ٹلنے کا۔ پیارے دوستو، اب اگلی قسط میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تیسرے قلندر کی کہانی لے کر۔ دوسرے قلندر کی کہانی کا قصہ ختم ہوا۔ اجازت دیجیے عصمت تیمور کو، پھر آؤں گی آپ کے پاس۔ السلام علیکم۔